إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على من أعدانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرب بنيانهم، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب اليوم القيامة واحشرنا مع المتقين والأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی. نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں اس سب کے باوجود مسلمان ہو نہیں سکتا. نہ جب تک میں کٹ مروں خواجہ یسرف کی عزت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. قابل قدر، قابل صد احترام علماء کرام، مفتیان اعظام، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ تم کو کرم فضل سے احسان یہ رب الکائنات ایسی ایمان و توفیق نصیب کر اور ام پتن جوڑی سن نسبت تمن آل اللہ سے یمن آل اللہ حالات یم کہ دوست آسان تبلیغی دینس من محو اور کال چتن آسان مسلح پہ بھی پنس رب سے مناجات کرا. شک ہو تو ان اکابر کی کتابوں کو دیکھا جائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون نام سے ناواقف ہے. ایماؤ تبلیغی جماعت بنیاد کو سنا ہے کیا کہ وقت تم پنس گھرس اندر خلوت گاس مز بہت اللہ پاکس برونٹ کن آوازری کران ودانے خاندان نے پریوس الیاس کیا وجہ ہے کہ آپ رو رہے ہو. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جواب جو ہے
کہ اگر بچہ حال ون سو یت حالس پہ بہ ودان چھس تو پھر آپ بھی روئے بغیر نہیں رہو گے. اور دہوک حال اس مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی علیہ سند یہ جب اکس جہتس گئی دعوت دینی طرفہ بوجھ نا خدایس تو خدا سندس رسول سند کلام دبن یہ ام سات زمین وائن داند وائن دوا ام تل ہاٹ کرن زبردست امس زد و خوب حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ دبن یہ تھس پھوک ون امس لائن لائن یہ پھوک یہ بیٚیہِ ات البانہِ تھپ کران مولانا الیاس رحمت اللہ تعالی دوبارہ گژھان دپان چھُس اللہ کے بندے اللہ کی بات سن. دوستو بیان کرنے پہ بیٹھیں گے تو کتابوں کی کتابیں بڑھ جائیں گی رات بھی ہو جائے گی مگر ہمارے اکابر کا تذکرہ ختم نہیں ہوگا. ہمارا تعلق ان اسلاف کے ساتھ ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے رسول سے دور ہیں. انہیں شاید محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے ساتھ شاید ان کو مس نہیں ہے. آؤ ذرا اپنے کانوں کے اندر غفلت کی روئی نکال کر اگر سننا چاہتے ہو تو سنو. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ امساتا نیراش پنی گری حج بیت اللہ کرنے واپس اور حج بیت اللہ یہ گسان مدینہ پاکس من سے قدم تراوا اور قدم ترائیت سے پانی چپیں نبر کڑت پنس اتس من چپیں تلا دپان سے قاسم یہ کیا بات ہے کیا سا کڑت پانی کھور من چپیں نالان کڑت نبر وجہ کیا تو فرمو کہ یہ تو دیار ہے دیار مدینہ یہ تو دیار مدینہ یہ تو محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام شہر مبارک اور یہ قسم رب الکائنات مکہ قسم بلد الامین قسم رب الکائنات قرآن اسم الجواب یہ تو یہ کہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے تھوڑا سا آگے بڑھ کر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کیوں بتانا کیوں چاہتا ہوں دوستوں یہ باتیں اس لیے کہ دینی اور علمی میراث ہمیں ان لوگوں سے ملی ہے. ہماری علمی اسناد محمد عربی کی درسگاہ سے ملتی ہے مگر یہ جب ملتی ہے جب ہماری سند کے اندر مولانا قاسم نانوتوی علیہ رحمہ ہوگا, جب ہماری علمی سند کے اندر حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ہوں گے. اور ذرا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد ذرا سنو تذکرہ حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. امساتن ہندوستان اندر تحریک آزادی چلائے اور واری حالات آئی یت بنیاد اس پر ہجرت کر حضرت حسین احمد مدنی مہاجرین و ہجرت کر یہ ہندوستان کے ام پتن گئی مدینہ المنورہ اور ام پتن 5 سٹار ہوٹل کے بڑی بڑی ہوٹل کے اس نے کہا کہ اگر میں مسکن اپنا بناؤں گا وہ محمد عربی کی در بناؤں گا, وہ روز رسول بناؤں گا, میری صبح بھی اسی پہ ہو, میری شام بھی اسی پہ ہو, میرا گزر بھی اسی پر ہو, میرا بیٹھنا بھی اسی پر ہو. یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کم ٹائم میں نہیں 17 سال تک برابر یہ حسین احمد مدنی اس روز رسول پر بخاری کا درس دے رہا تھا اور بخاری شریفوں درس و سدھان ورین آج روز رسول اس پر دیوار اور ان پر دن امسات نال تو کھونی دار الحدیث اس میں دیو کہ یک پرنائی کتاب سبت قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جہاں بھی جاؤ, آپ مکہ مدینے میں جاؤ, آپ جن یونیورسٹیوں میں جاؤ, ہر شیخ یہی پڑھائے گا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مگر دیکھیے ہمارا تعلق ان اسلاف کے ساتھ ہے. یہ حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ وری آج روز اقدس اس پر گزر اور ان پر کیا سنا ان ساتھ حدیث اس پر تبن فرماؤں قال
işaret kara Ravza-i Akdas'a kul دفنیسے یہ صاحب قبرنا کو فرمو یوں اس بیان کرا یہ سنو قال رسول اللہ کیوں اس لیے کہ ہم نبی کی حیات کو مانتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے حیات کے منکر نہیں ہیں ہم بدر کے عطن نبی علیہ السلام کو ایسے حیات مانتے ہیں ہم روح اور جسد مانتے ہیں ہم کہتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کی روح بھی زندہ ہے پیغمبر علیہ السلام کی جسد اجر بھی زندہ ہے اگر کوئی یہ کہتا نہ پیغمبر کی روح زندہ ہے جسم زندہ نہیں ہم کہتے پوری کافر کی روح زندہ ہے ان کے جسم زندہ نہیں پھر کون سا فرق رہ گیا ہم وہ ابدی محمد عربی علیہ السلام کی اور بدر کے عطن ان کی حیات کو مانتے ہیں لہٰذا یہ کسی کے دل کے اندر یہ بات نہیں ہے ہم تو حیات النبی کے منکر ہے ایسا ہے نہیں جب ہم جاتے ہیں جب ہمارے بزرگ جاتے ہیں روزے اقدس سے جاتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ اور باضابطہ محمد عربی علیہ السلام کے روزے پہ سلام گزارتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر حیات النبی نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ ہمیں کیوں کہنا پڑتا ہے ہمارے گھر کی بات ہو ہم سے سنو ابھی جو حال ہی میں مناظرہ ہونے جا رہا تھا اس کے اندر باضابطہ ڈی سی کے پاس جو کمپلینٹ تھی ضرورت ہے تو جج سے بات کرو کسی کے سہارے چھپنا اور ایک بجے کے اندر میں وہاں اپنے آپ کو اریسٹ کروانا اور یہ کہہ دینا کہ مفتی شبیر نے کہہ دیا تو مجھے بند کرو ہمیں بتاؤ سیکورٹی کس کے ساتھ ہوتی ہے کون سا تمہارا مجموعہ سیکورٹی کے بغیر ہوتا ہے تم حق لے جاؤ وہاں تمہیں سیکورٹی تم پیشاب کرنے جاؤ وہاں تمہاری سیکورٹی تم مسجد جاؤ وہاں تمہاری سیکورٹی تمہیں تو عادت ہے نا غیر اللہ کو مانگنے کی تم تو غیر اللہ کو مانتے ہو قبروں کو مانتے ہو درختوں کو مانتے ہو پتھروں کو مانتے ہو وقت کی حکومت سے بھی مانگے گی تو کون سا فرق پڑے گا ہے نا ہاں اس لیے کہ ہم مولانا نبی رحمۃ اللہ سے بیان فرمایا کرتے تھے ہم یہ تو لڑائی ہے دیو ہی کی ہم اللہ ہی کو مانتے ہیں یہ اللہ بھی کو مانتے ہیں ہے نا یہ قبر بھی کو مانتے ہیں یہ درخت بھی کو مانتے ہیں ہم خدا ہی کو مانتے ہیں دوستوں مسئلہ بھی والوں کو ہی والا ٹیکا لگا دو ان کا بخار ختم ہو جائے انشاءاللہ پنکھے والوں کی ضرورت ہے اور الزام ہمیں دیتے ہو میں نے اس وقت ڈی سی سے یہ بات کہی میں نے کہا یہ جو نے کمپلینٹ لگا دی ہے کہ یہ لوگ حیات النبی کے منکر اور اتنا ہی نہیں نعوذ باللہ خاتم بدن نقل کفر نباشت ایسا بولو ایمان سونے کہ پیغمبر سن نعوذ باللہ تان زمین میں نہیں رہنے تان میں تو صرف میں سکوں یہی تمہاری عادت تھی اس بڑے کذاب کی کہ کتابوں کے فتح رضویہ کے اندر وہ عقیدہ لکھا میں میرے شریعت اور ڈیزائن کے ساتھ یہ کہتا ہوں اگر کسی بھی معین کا یہ عقیدہ دکھاؤ گے تمہیں منہ مار اعلان دیا جائے گا میں اسی وجہ سے میں نے کانجولر میں یہ بات کہی تھی گھر کی خبر ہو ورنہ کسی بھی ملک کا یہ احتساب کبھی نہیں ہو سکتا کیا لوگوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر مر چکے ہیں مٹی سے مٹی ہو چکے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں اگر عقیدہ ہو سکتا ہے یہ ان لوگوں کا انسپیکٹ پرستوں قبر پرستوں کا ہو سکتا یا قادیانیوں کا ہو سکتا ہمارے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے ہم نبی علیہ السلام کو روح مان جسد حیات مانتے ہیں اور واقعتاً نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی علی قبری سمیت ہو جس میانی قبری پر ضرورت پڑی میں اس کو سنتا ہوں ومن صلی علیہ نائن ابلغت ہو اور جو دور رہ کر میری قبر مجھ پر ضرور پڑتا ہے تو آج تو میری بات نہ انہوں اگر کیا ضرورت تھی ان لوگوں کے ساتھ یہ باتیں کرنا میں نے ڈی سی سے کہا میں نے کہا کہ اگر میرے خلاف ایک کمپلینٹ ہے میں مقدمہ چلانے کے لیے تیار ہوں مگر یاد رکھنا ہم سچ گو ہے ہمارے اکابر نے تخت دار پر بھی سچ بولا ہے ہم بھی ان کی اولاد ہے ہمیں
جھوٹ بولنا نہیں آتا، ہم جھوٹ نہیں بولتے ہیں جو تمہارے بابا کی عادت تھی، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو حق برابر حق ہوتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، کلمہ جہاد، کلمہ جہاد، جو ہم سے ٹکرائے گا، جو ہم سے ٹکرائے گا۔ دوستو بات ذرا سمجھو، ان کے ولویشو گژھان ساتھ بوجھی سے ولول مبود گژھان، ان کی تو عادت تھی جھوٹ بولنے کی۔ میں کہتا ہوں کہ بات میری کوئی غلط نکلے، ہم تمام لوگوں کے سامنے معافی کی درخواست کریں۔ میں نے کہا کہ ایک بار اگر میرے کاٹمنڈ سے یہ زیو کا تو سرج یا تو میری تقریر ہو یا تو میری تحریر ہو، یا تاش میں پوچھے تقریر کروں یا تاش میں پوچھے کہ لکھوں، اگر یہ تو دو طریقے ہیں تو بات کرو۔ تیسری دفعہ تو ہنس رہی ہو، میں نے کہا کہ جب وہ پہاڑ کے نیچے آنے لگا نا کبھی چھوڑ دو آپ بات، تب سے کھڑا ہو گئے۔ لہٰذا یہ بات ہی ہمارا عقیدہ ختم نہیں۔ یہ عقیدہ کن کا ہے؟ یہ کن کا عقیدہ ہے؟ سننا ہے تو میں سناؤں گا۔ انہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی کتاب ہے احمد رضا خان کی کتاب خالص الاعتقاد، ارے یاد رہے گی نا کون سی کتاب ہے؟ خالص الاعتقاد۔ اور خالص الاعتقاد میں صفحہ نمبر 2، ہمیں عادت نہیں ہے جھوٹ گنوانے کی، بخاری شریف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ میں نے فرض بخاری کو کہا تھا میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، 1 مہینے کے اندر یہ آئے گا انشاءاللہ، اور ان کی پوری پول میں کھول دوں گا انشاءاللہ۔ میں نے کہا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو کرو، کیا چاہیے دوسرا اگر نیازت اگر شور کرو مگر دانی سنگھ سے شور کرو، اگر تم نے شور کرنا ہے پھر وہ دانی سنگھ سے کرو مطابق، اگر ان سے بات کرنی ہے تو ہم سے کرو۔ میں نے کہا سنو، اگر ایک بخاری کی ایک روایت پڑھو گے ہم مناظرہ ہار جائیں گے، لکھ کے دیں گے، ہم مناظرہ تم سے نہیں کریں گے، ہم نے ہار لیا۔ اگر علم پر طاقت ہوتی یہ لوگ تو بخاری کیا، یہ تو بخاریوں کے صفحے پڑھتے ہیں۔ بے شک پہلے بخاری کو کیا کرنا ہے اور کس کو کرنا ہے، یہ بات تو دکھاؤں گا، ریکارڈنگ ہمارے سامنے موجود ہے، کچھ دنوں کے بعد انشاءاللہ آئے گی سامنے۔ لہٰذا دوستو خالص الاعتقاد جب ہم حفظ الایمان پر لے حضرت تھانی رحمت اللہ تعالی کہ نبی سنگ علم سے نعوذ باللہ نقل قبر نواشد یعنی سمون نوج علم سے کتوئی یوتا خاصرن سے یوتا نعوذ باللہ سے عورت سے یوتا باقی کو تھانوی کے لیے نہیں لکھ سکتا، اگر لکھ سکتا یہ تمہارا رضا لکھ سکتا ہے، اور اسی نے تو پیغمبر کی بھی توہین کر دی، قرآن کی بھی توہین کر دی۔ آپ کہو گے کہا ہم نے کہا کہ حفظ الایمان تو ہماری ہے نا، حفظ الایمان ہماری ہے، کبھی خالص الاعتقاد بھی پڑھ لیتے۔ خالص الاعتقاد صفحہ نمبر 10 صفحہ نمبر 7 تک لکھا ابلیس کا علم کیسے ابلیس کا مسئلہ کیا کہنا سنا ہاں زبان ابلیس کا علم اقدس سے ہرگز وسیع نہیں، زبان یوتا علم پیغمبر سے تیوت علم سے ابلیس خالص اعتقاد کی لکھی کتاب ہے۔ بھائی تم نے تو پیغمبر کو نہیں بخشا، ہمارے تانوی کو کیا بخشو گے؟ پیغمبر اس وقت میں نے عرض کیا کی وجہ یہ ہے کہ انسان یہ چیز کو حضرت ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ یا یہ اکابر کے یہ منصب کی نسبت جیسی کہ حضرت رب جل وعلا یہ ایسی نسبت کر اور حضرت اللہ جل مجدون ایسو فخرت نسبت کر انشاءاللہ اس نسبت ہم پر ہم بات کرتے رہیں گے اور دلائل کے ساتھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی میں نے موضوع کی روزے میں دسائے
نمبر آپ یسمو فرمو شرک کی مذمت، یہ بھی بتاؤں گا وہ مفتی صاحب فرما رہے تھے، مگر ظلم کا سر تو اٹھتے ذرا وہاں سے تو گو مناظرت روزہ گو کیا آخر کار یہ کشتی کہاں ڈوبی؟ اگر سر یہ آگے دعائیں یمن سے